الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں پھر رمضان مبارک کی نعمت نصیب فرمائی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ ماہ مل جائے، یہ ماہ مل جائے۔ آپ کو چونکہ اعتکاف میں عموماً اکثر جگہوں پر جو ہی صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو فوراً پیش ہوتے ہیں، تو یہ آپ اس سے گلہ نہ کریں، اور یہ آپ کی فائدے کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھ لی، اگر ایک دم سوتے تو پھر یہ اس فضیلت سے آپ محروم رہتے ہیں۔ سورۃ یاسین کی بڑی فضیلت آئی ہے، صبح کے وقت بھی آئی ہے اس کی۔ اللہ پاک تمام کاموں کو ٹھیک کر دے گا دن کے۔ تو ایک تو آپ نے سورۃ یاسین پڑھ لی۔ دوسری بات جو اصل بات ہے، اس وقت نیند بہتر نہیں ہے، صحت کے لحاظ سے بھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک ایسا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک بیٹھتے تھے، جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے اس جگہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی ہم جاہلیت کی باتیں کرتے تھے، اس میں ایک ہنسی کی بات ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکراتے تھے، اور کبھی تکلیف کی بات ہوتی تھی، مثلاً وہ غم کی بات ہوتی تو جیسا آدمی پر اثار ہوتے ہیں وہ اثار اس پر بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ وقت تاکہ یہ مشغول رہے، عشاء پڑھ کر اگر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یا نماز سے لے کر سوئے نہیں، پھر عشاء پڑھ لے، تو کتابوں میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، حدیث شریف لکھی ہے کہ اس کو ایک حج عمر کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو حج عمر کا ثواب مل گیا، فرض حج بھی ساقط ہو گیا، عمر بھی ختم ہو گیا۔ میرے والد صاحب کے ایک ساتھی تھے، وہ آپس میں سرائے میں رہتے، اٹل میں سرائے ہے، اٹل، یہاں لکڑیاں فروخت، وہ لکڑیاں لاتے ہیں وہاں خوست وغیرہ سے، پھر یہاں فروخت کرتے ہیں، پھر یہاں سے لے جاتے ہیں لاہور وغیرہ، کراچی وغیرہ، دیار، کیل وغیرہ۔ تو والد صاحب یہی کام کرتے تھے۔ تو اس کے ایک ساتھی حج پہ چلا گیا تھا، اس وقت 4 مہینے حج ہوتے تھے، 4 ماہ 5 ماہ لگتے تھے۔ فقر تھا اس وقت، وہ عرب میں تیل نہیں نکلا تھا زیادہ، اس طرح بس لوگ جاتے تھے، وہی اس کی آمدنی یہی تھی کہ بس لوگ جاتے تھے وہاں وقت گزارتے، کچھ سرمایہ لگاتے تھے۔ تو والد صاحب کا جو ساتھی تھا وہ جب حج گیا تو نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ابو نے کہا کہ بھئی آپ نماز چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ رب میرا مقروض ہے۔ بھئی کیسی مقروض ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں علماء نے کہا کہ ایک کعبہ شریف میں
مکہ مکرمہ میں 1 روپیہ 1 لاکھ روپے کیا وہ کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے وہاں 200 ریال لگائے ہیں. تو آپ 200 لاکھ روپیہ میرے ساتھ عمر بھی نہیں ہو سکتے. 200 لاکھ زکوٰۃ ہمارا وہ ادا ہو گیا. تو اتنا ریال یہ زکوٰۃ میرا ادا ہو گیا. اور دوسری بات نمازیں 1 لاکھ تو 5 ضرب 30 پھر اس میں 1 ماہ کی ہے، پھر 4 ماہ کے، پھر اس کو ضرب دے دو، 1 لاکھ میں ضرب دے دو، تو یہ 100 سال سے زیادہ نمازیں بنتی ہیں. تو پھر جو پڑھی ہے وہ بھی قرض ہے مجھے میرے رب. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ عمرہ اللہ تعالیٰ کسی اعزاز ہے کہ آپ کو ثواب دیتے ہیں. کیا دے اعزاز ہے کہ ثواب دیتا ہے، نہیں ہے کہ اسے تمہارا فریضہ ادا ہو سکتا ہے. تو ایک ثواب تو آپ کو یہ مل گیا. تیسری بات، آدمی جو ہی کھانا کھاتا ہے، سحری کرتے سو جاتا ہے فوراً، تو پھر بخارات دل پر آتے ہیں. یہ دیکھے اکثر یہ جو کاروباری لوگ نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ بیمار ہوتے ہیں. یہ شوگر ہے، یہ بلڈ پریشر ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ڈب سوتے ہیں. پھر وہ میں گیس پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہوتا ہے، کام تو نہیں کرتے. تو دوسری جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں، وہ صبح صبح چاہتے ہیں بیچارے کام پر چلتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، لکڑی لاتے ہیں، وہ 100 سال عمر ہوتی ہے، مزیدار ہوتا ہے. تو آپ کی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ایک دم نہ سو جائیں، تھوڑا سا وقفہ ہو تاکہ آپ وہ ہو جائیں، آپ کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں. پھر اس وقت کی جو ہوا ہے وہ بہت ہی صحت بخش ہوا ہوتی ہے صبح کے وقت. تو یہ ان فوائد تمہیں ذہن میں ہمارے ذہن میں تو نہیں تھے، لیکن ویسے کہہ دیے تم کو ترغیب تاکہ تم کو ہمت بن جائے. لیکن ویسے صبح کی نماز کی بات سونا یہ آدمی کے دین پر بھی اثر ڈال دیتا ہے، کمزور کرتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے. انسان جب سست ہوتا ہے تو ہر چیز میں سست ہوتا ہے. جب ٹھیٹ ہوتا ہے چوکنا تو ہر بات میں چوکنا ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. پھر تو آپ لوگ یہ گلہ نہ کریں کہ ہم دوسری جگہ میں جاتے ہیں، پھر جب وہ پھر نماز پہلے وقت میں پڑھتے ہیں. میرا بس چلتا میں ڈرتا ہوں یہ نظم آنے سے، وہی 5 منٹ کم پہ کرتا نماز، 5 منٹ کم، تاکہ اب دیکھو انشاءاللہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. آسانی سے ٹائم چند منٹ باقی ہے، کچھ تو تعلیم پھر ہوگی تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ عشاء کو جائے گا، عشاء کے بعد آرام کریں. کس وقت اٹھنا ہے؟ 10:30 بجے تک خوب آرام کریں. دیکھو آپ کو رات کو بھی آپ کو موقع ملتا ہے. پھر 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، پھر ذکر ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے. پھر بھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر بھی آرام نیند نہ کریں، لیکن سر لگا سکتے ہو، کیونکہ 1:30 بجے نماز ہو جاتی ہے، تعلیم ہو جاتی ہے. 2 بجے تک نماز تعلیم تقریباً ختم ہو جاتی ہے، 2 سوا 2، پھر ذکر ہوتا ہے، ذکر آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. تو 5 بجے نماز ہوتی ہے. کتنے بجے؟ 5 بجے نماز ہوتی ہے. تو بالکل انشاءاللہ آپ کو نہ کھانے میں تکلیف ہے نہ پانی میں تکلیف ہے، کیونکہ سردی ہے. سردی میں پانی ٹھنڈک تو پیاس نہیں لگتی، دن چھٹے ہے، بس بھوک بھی نہیں لگتی. ویسے خواہ مخواہ مزے لیتے ہو.
ثواب بھی ملتا ہے اور وہ روزہ بھی رکھتے ہو. بہت زبردست وقت آیا ہے. اب آپ ڈریں مت کہ بارش ہو گئی تو کیا ہوگا. الحمدللہ اب تو آپ میرا خیال تھا کہ برانڈو میں آپ کو جگہ مل گئی ہے، برانڈو میں مل گئی ہے، نیچی بھی جگہ مل گئی ہے، اور اسی نیچی بھی جگہ ہے اس پر بھی یعنی اس تخانے کے نیچے ایک اور تخانہ نیچے اور ہے، اور بھی تخانے ہمارے چھپ کے رکھے ہیں ہم نے تخانے ہے واقعی. اب الحمدللہ دعا کریں کہ جلدی انتظام ہو جائے اس کا. ایک مسجد اتنا اور بن جائے گا، لیکن وہ ہے کپڑے کا مسجد کپڑے نہیں، وہ ٹھاٹ کا مسجد ہوگا، لیکن ہوگا اس طرح گرم ہوگا. اب جب آپ ٹھنڈک لگتی ہے، ٹھنڈک ہے پوری، لیکن یہاں لوگوں کی بھی تو گرمی ہوتی ہے. یہ ہمارے مجاوری صاحب دولت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک اس کو برکت نصیب فرمائے. یہ اور ہمارا اٹک والا مولانا صاحب، یہ تو بارش سے برتے نہیں ہے ہر وقت کہتے بارش ہو. ایسا ہے نا، ہر وقت گری بارش کر دی. چپ ہو جاؤ یہ بھی وہاں اس دن بار آ رہا تھا کہ بارش کی دعا نہ کرے. میں کہا کہ بے مت بولو بے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. آپ تھے جب وہ دعا کی مولانا نے، پھر بھی بادل تو آ گئے، ان کی تھوڑی اس نے گڑبڑ کیا یہاں مولانا صاحب جمعہ کا دن ہے، یہاں گری بارش کر دے فران کر دے. میں تو غلط ہے کچھ کیوں بارش کہتے ہو؟ اب اتنا مجمع امین کہے گا تو قبول نہیں ہوگا. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا فقیر امین کہیں گے. کسی کی امین قبول ہو جائے تو میں بڑا خوش تھا الحمدللہ. جب ظہر کی بات تو ایسی یہ سونے لگے تو ایسی بارش آ گئی کہ اس کی بستر سروں پر تھے. آپ تھے نہیں وہاں اس وقت ساری بستریں سروں پر تھے. میں بہت اچھا الحمدللہ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بارش کا بھی مت بولو انشاءاللہ. پھر اب آپ وہ کچھ تعلیم ہوگی نا، کچھ تو تعلیم ہوگی. پھر وہ جو اس کی نے کچھ بات پوچھنی ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں تھوڑا سا، عشاء تک انشاءاللہ بیٹھیں گے. عشاء کی بات آپ پھر آرام کر لیں.